ناظرین اکرام، میں ہوں راجہ تصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ تصدق۔ آج ہم مرشد ہب پروگرام میں انسانی خطائیں اور اللہ سے رجوع کے موضوع پر بات کریں گے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو پیدائش کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور اللہ کے بارے میں، آگاہی کے بارے میں اگر دیانتداری سے تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہماری تعلیمات اتنی مثالی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اگر غلطیاں سرزد ہو گئیں تو بڑی سخت سزائیں ملتی ہیں، اگر گناہ ہو گئے تو اس کا بڑا عذاب ملتا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں غلطی ہوگی تو یہ گناہ ہو جائے گا اور اس کی بڑی سزا ہے۔ جو بچے کی پرورش ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کام کاج پہ جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، تو ہم اسے تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے باس کا، اپنے افسر کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا، اس کی اطاعت کرنا، وہ جو ہدایت دے اس کے مطابق عمل کرنا اور ہر لحاظ سے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس تعلیم کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم کوئی چیز بتانا بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی ساری تعلیمات کو اس انداز میں بھی بتا سکتے ہیں کہ بچوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ولی ہے۔ ولی سے مراد ہمارا دوست ہے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ہمارے بہت ہی قریب ہے اور اتنا قریب ہے کہ ہماری شاہ رگ کے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غلطی کرو اور معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صدق دل سے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھو تو تمہارے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ایک آنسو بہاؤ تو میں اسے قبول کروں گا اور تمہارے لیے آخرت بہت آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں تو بتایا تو یہ جانا چاہیے کہ اپنے باس کی اطاعت تو ضرور کرو، لیکن جو بیسک تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا اور انہیں کبھی بھی نہیں بھولنا۔ دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہے اور ہر وہ کام کرنا ہے جس میں رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ ناظرین اکرام، غلطیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن دل سے معافی مانگنا اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں یو ٹرن لینا ایک کمال ہوتا ہے۔ میں آج اسلامی تاریخ سے کچھ ایسی مثالیں پیش کروں گا جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد معافی اور اس کے بعد ایک نیا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، میں سب سے پہلے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حبیب بصرہ کے رہنے والے تھے، بہت مالدار انسان تھے، لیکن بنیادی طور پر وہ سود کا کام کرتے تھے اور سود کے کام میں انہوں نے اصول رکھے ہوئے تھے اور ان اصولوں پر بہت سخت تھے۔ ان اصولوں میں نہ کبھی نرمی کرتے تھے اور نہ کبھی لچک کا مظاہرہ کرتے تھے۔ روز گاہکوں کے پاس جاتے اور اپنا لین دین کرتے۔ ایک دن وہ اپنے ایک گاہک کے پاس اس کے گھر گئے تو معلوم چلا کہ ان کا گاہک تو نہیں ہے، تاہم اس کی بیوی گھر میں موجود ہے۔ تو آپ نے اس کی بیوی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیوی نے انہیں اندر بٹھایا تو کہنے لگے کہ میں آج آپ سے ڈیو اماؤنٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بیوی نے کہا آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاہم یہ ایک بھیڑ ذبح کی ہے، اس کا سر آپ لے لیں۔ تو انہوں نے وہ سر بھی لے لیا اور گھر چلے گئے اور گھر جا کے کہنے لگے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہ یہ میں سری لے کر آیا ہوں بھیڑ کی، اسے آج بہت اعلیٰ طریقے کا بناؤ۔
تو بیوی نے کہا کہ اتفاق سے آج گھر میں لکڑیاں بھی نہیں ہیں اور آٹا بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور سود کے کھاتے میں یہ چیزیں بھی لے آتا ہوں. چنانچہ وہ گئے اور ساری چیزیں دستیاب کر دیں. بیگم نے ہنڈیا چڑھائی، سالن بننا شروع ہو گیا. جب بالکل سالن تیار ہو گیا اور وہ برتن میں ڈالنے لگی تو اتفاق سے دروازہ کھٹکا اور ایک سائل آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. حبیب اجمی بہت غصے میں کہنے لگے کہ جاؤ جاؤ، اس وقت ہم خود بڑے اہتمام سے کھانا کھانے لگے ہیں، تم کون ہو گے آگے ہو درمیان میں، اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر بھیج دیا. اب جب بیگم کو کہا کہ سالن لاؤ تو اس نے برتن میں سالن ڈالا تو وہ سارا خون تھا، وہ سالن نہیں تھا، وہ خون تھا. حبیب اجمی نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو بہت پریشان ہوئے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے سے رب تعالیٰ راضی نہیں ہے. اگلے دن جمعہ تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جمعے والے دن میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا، ان کا سارا سامان مال دولت واپس کروں گا اور اپنے اس کاروبار کو ختم کر دوں گا. اگلے دن وہ اسی نیت سے جب باہر نکلے تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے. تو وہ لڑکے دوران کھیل کہنے لگے کہ یار یہ حبیب سود خور آ گیا ہے، اس کی گرد سے بھی بچو. حبیب اجمی نے یہ سنا، دل میں ایک عجیب سا خیال آیا. تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے، وہ سیدھے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چلے گئے اور ان سے ساری تفصیل ڈسکس کی اور انہیں کہا کہ میں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں. چنانچہ انہوں نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، صدق کے دل سے معافی مانگی اور آئندہ یہ کاروبار بالکل ختم کر کے کوئی اور کام کرنے کا اظہار کیا. حضرت خواجہ حسن بصری نے انہیں کچھ نصیحتیں دی، کچھ پڑھنے کو دیا اور کہا کہ اب آپ جائیں. جب وہ آ رہے تھے واپس اپنے گھر کے لیے تو ان کا ایک قرض دار رستے سے گزر رہا تھا، اس نے انہیں دیکھا تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا، ڈر پہ مارے کہ یہ میرے سے پیسے مانگیں گے. تو اس دن حبیب اجمی انہیں کہنے لگے کہ مت بھاگو، آج میں تم سے بھاگوں گا. اسے ساتھ لے لیا، آگے وہی لڑکے کھیل رہے تھے. تو ایک دم ان لڑکوں نے کہا کہ دھیان سے، ذرا احتیاط سے سائڈ پر ہو جاؤ، کیونکہ ابھی اجمی آ رہے ہیں اور یہ کر معافی مانگ کے آئے ہیں، یہ اب اللہ والے ہو گئے ہیں. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے واہ مالک، تیری شان بھی کیا نرالی ہے. تو چند لمحوں میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں لوگ اپنے بندوں کے دلوں میں حقیقت کس طرح عیاں کر دیتا ہے. میں تیرا بہت شکر گزار ہوں. گھر گئے، گھر بیگم کو بتایا، بندوں کو اکٹھا کیا، سارا سامان ان کے حوالے کیا، لین دین مکمل ختم کیا، لوگوں سے معافی مانگی اور بیگم کو بتایا کہ آج کے بعد کوئی اور ہی کام ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سب کچھ ختم کر کے دریائے فرات کے کنارے اپنا ایک ڈیرا بنا لیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی. ناظرین اکرام، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی بدل گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی بندوں میں شمار ہونے لگے. وہ مستجاب الدعوات ہو گئے، یعنی کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ قبول ہوتی تھی اور دور دور سے لوگ آ کر ان کو سلام کرنے آتے، ملنے آتے اور ان سے دعا کرانے آتے. اسی طرح دوسری مثال میں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کرنا چاہوں گا. فضیل بنیادی طور پر ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے، اونی ٹوپی سر پر رکھتے تھے اور گلے میں تسبیح ہوتی تھی. یہ ورد اور اوراد کے ریگستانوں میں ڈیرا ڈال کے رکھتے تھے. وہاں پر آپ کے کچھ ساتھی تھے، یہ سارے چوری اور ڈاکے ڈالتے تھے. ان کے ساتھی مشہور تھے، چور، اچکے اور ڈاکو، اور آپ ان کے استاد تھے، گرو تھے.
یہ سارا سامان آتے جاتے قافلوں سے لوٹتے تھے اور پھر اکٹھے بیٹھ کے انہیں تقسیم کرتے تھے، اور فضیل اپنی پسند کی چیزیں اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو اس قافلے میں ایک بندے کے پاس کافی اشرفیاں تھیں، اس کی تھیلی تھی۔ اس نے جب ریگستان میں آیا تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر میں یہ اشرفیوں کی تھیلی رکھ دوں، کیونکہ یہاں پر چور ڈاکو بہت ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ چور ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا تو میری تھیلی تو محفوظ رہے گی۔ چنانچہ اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے، ایک خیمہ نظر آیا۔ اس خیمے میں فضیل بیٹھے ہوئے تھے، ٹاٹ کے لباس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں تھیلی امانتاً رکھوانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خیمے کے ایک سائڈ پر رکھ دو، اور وہ چلتے چلتے واپس اپنے قافلے میں جا ملے۔ جب جو ہی قافلے میں ملے تو ادھر سے چور آ گئے اور چوروں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ اب چور اپنے طور پر سامان لے کے چل پڑے اور یہ اپنے طور پر اس خیمے کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہی چور بیٹھے سامان تقسیم کر رہے ہیں، تو دل میں سوچا کہ خدایا، میں نے تو اپنا سامان، اپنی اشرفیاں بچانے کے لیے یہ سوچا تھا، یہ تو الٹ ہو گیا، یہ تو ایک اور نئی مصیبت بن گئی۔ اینی ہو، وہ خیمے میں فضیل کو دیکھ کے اس کے پاس آئے اور اسے سلام دعا کرنے کے بعد کہا کہ میری ایک امانت تھی آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا جی بالکل، وہ پڑی ہے، جہاں رکھی تھی وہیں سے لے لو۔ فضیل کے دوستوں نے دیکھا کہ یہ تو اشرفیوں کی تھیلی ہے۔ وہ بندہ تو چلا گیا، لیکن انہوں نے فضیل سے پوچھا کہ آج ہمارے جو سامان ہم نے چوری کیا ہے اس میں نقدی تو تھی نہیں، یہ جو نقدی آئی تھی یہ بھی آپ نے واپس بھیج دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا اور میرا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے چوری کے بھی کچھ اصول تھے، ڈاکے کے بھی کچھ اصول تھے۔ وہ جس قافلے میں عورت ہوتی اسے نہ لوٹتے، جس قافلے میں لوگوں کے پاس مال کم ہوتا وہ انہیں بھی نہ لوٹتے، اور تیسری اور اہم بات کہ مال لوٹتے وقت یہ خیال رکھتے کہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے پاس رہ جائے تاکہ ان کے باقی رستے کی ضروریات پوری ہو سکے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فضیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک قافلہ اتفاق سے ادھر سے ہی گزرا۔ قافلے والے اس انداز میں آ رہے تھے کہ آپس میں گپ شپ بھی ہو، اور ان میں ایک بندہ ایک آیت پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ تھا، کیا ایمان والوں کے واسطے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا سے ڈریں۔ فضیل بن ایاز کے لیے یہ آیت ایک جادو کا اثر کر گئی۔ ان کے دل نے فوراً گواہی دی کہ فضیل، تمہارے لیے یہ وقت اب آ گیا ہے، اب یہ سب کچھ ختم کرو اور ایمان والے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بن جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا، انہیں بتایا کہ آج کے بعد میں اس کام دھندے سے فارغ، میں جا رہا ہوں، اور آج کے بعد میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور اللہ ہی کے لیے اپنا وقت گزاروں گا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسے لوگوں سے ملنا شروع کیا جن کو انہوں نے لوٹا ہوا تھا، پریشان کیا ہوا تھا، تنگ کیا ہوا تھا، ان سے وہ معافیاں مانگتے رہتے، اور اللہ کے لیے انہوں نے سارا وقت صرف کر دیا۔ اور پھر ان کی زندگی میں بھی بہت ہی خوبصورت وقت آیا کہ وہ بھی ایمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگیدہ شخصیات میں ان کا ذکر ہونے لگا، اور پورے علاقے میں ان کی عبادات کا اور ان کی اعلیٰ شخصیت کا چرچا ہونے لگا۔ مائی ڈیئر ویورز، میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں رکھی ہیں۔ یہ دونوں صحیح کام دھندا نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی تو ان دونوں کی زندگیاں بدل گئی۔ ایسے ہی ہمیں یہ نہیں فکر کرنا چاہیے کہ ہماری پرانی زندگی کیسی ہے،
ہمیں آنے والی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ اب جو ہو گیا اس کی معافی، آئندہ ہم بہتر سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے اور تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ۔